بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد آج ایک فریش لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر. اس وقت ہم لیکچر نمبر 14 کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو کہ ٹیم ڈیولپمنٹ اینڈ پرفارمنس کے اوپر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹیم بلڈنگ، ٹیم پروسیسز، ٹیم کی کمپوزیشن، ٹیم اور گروپ کا جو آپس میں فرق ہے اس کا موازنہ کیا تھا. کس طرح گروپ کو ڈیفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے ٹیم کے ساتھ، گروپ کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں، ٹیم کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں، اور بڑے ڈیٹیل ڈسکشن کے ساتھ ہم نے گروپ کی پھر کی کانسیپٹس کو ڈسکس کیا کہ افیکٹو ٹیم کے رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اس کے کیا جناب کیز ہیں جس کی مدد سے وہ افیکٹونیس لے کے آئے گی. اس کے بعد گروپ کی جو ورکنگ ہے یا ٹیم کی جو ورکنگ ہے اس میں پروڈکٹیوٹی کس طرح آئے گی، کس طرح ان پروڈکٹیوٹیز کے ساتھ جو ہیں وہ ٹیم کو ہم لے کے چلیں گے. تو اب ہم ٹیم ڈیولپمنٹ اینڈ پرفارمنس جو کہ پچھلے ہی لیکچر کی کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہے، تاکہ آپ کو ٹیم ڈیولپمنٹ اور اس کی پرفارمنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے، کیونکہ ہم اس کو ریوائز کرتے لیکن کیونکہ یہ اسی کا حصہ ہے اس لیے ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور آپ اس کو پچھلے لیکچر کے ساتھ کنیکٹ کریں. چینج ڈرائیورز فار ٹیمز، وہ کون سے ڈرائیورز ہیں جو ٹیم کو ڈرائیو کرتے ہیں، ٹیم کو لے کے چلتے ہیں، اور چینج کا جو کانسیپٹ ہے. تو میکرو ڈرائیورز کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں کہ ڈیموگرافکس، گلوبلائزیشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اکانومی اور کمپٹیشنز، تو یہ بڑے اسپیکٹس ہیں، ڈرائیورز ہیں جو ٹیم کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو اس ٹیم ڈیموگرافکس آپ کی ہے، پھر گلوبلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے کہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج کے طور کے اوپر ہے، تو اس کے لیے پھر جو انفارمیشن اویلیبل ہے، ٹیکنالوجی کا جو استعمال آپ کریں گے، اور پھر اکانومی جو ہے وہ کتنا پارٹ پلے کرے گی اور اس کی کمپٹیشنز میں. تو اولڈ سسٹم جو تھا وہ سلو ٹو رسپونڈ تھا، اور اس کے بعد پور میچ وتھ کسٹمر نیڈز، کیونکہ یہ جو کانسیپٹس تھے وہ جو کسٹمرز کی نیڈ تھیں آرگنائزیشنل بیہیویئر کے اندر رہتے ہوئے وہ پوری نہیں ہو پا رہی تھیں. پور میچ وتھ کسٹمر نیڈز، ملٹی لیئرڈ آرگنائزیشن، اس میں طے در طے کچھ کمپلیکسٹی تھی، واضح نہیں تھی کوئی چیز جس کی مدد سے ہم اس کے جو ہے وہ ایک اتھارٹیٹیو قسم کا سٹائل تھا. ایک حاکم اعلیٰ وہ تمام آرگنائزیشن کو ڈیل کر رہا تھا، تو ایک فرد کے گرد جو ہے اتھارٹی گھومتی تھی اور وہ اس کے ڈیسیجنز چاہے صحیح ہیں یا غلط ہیں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. تو اولڈ سسٹم کے اندر یہ تمام قسم کی ایک ابہام تھے اور ویکنیسز تھیں جس کی ضرورت جو ہے اب آج کے دور میں نہیں سمجھی جاتی. پھر اس کے بعد سینٹرلائزڈ ڈیسیجنز میکنگ تھی. ایک ڈیسیجن میکر تھا، وہ سارے سینٹرلائزڈ ڈیسیجنز کرتا تھا اور اس کے آگے کسی کا مشورہ یا کوئی انٹریکشن یا کوئی ٹیم کے پروسیسز یا کوئی ایسی چیزیں شامل نہیں تھیں. اس کے بعد ٹریڈیشنل میتھڈز تھے ڈیئر اسٹوڈنٹس. وہ ٹریڈیشنل میتھڈز جو تھے وہ کوئی نئی چیز، انوویشن، امپروومنٹ یا اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے وہ معاونت نہیں کرتے تھے. لہذا اگر اب دیکھیں تو آرگنائزیشنل رسپانس کے اندر اسٹریٹجک الائنسز، انفارمیشن نیٹ ورکنگ، ڈاؤن سائزنگ، ڈی جابنگ، ڈی سینٹرلائزیشن اور ری انجینئرنگ کا پروسیس ہے. اس کے بعد آرگنائزیشنل نیڈ جو ہیں وہ کسٹمر سیٹسفیکشن، کیونکہ کوئی بھی ٹیم بلڈ کریں آپ اس میں آرگنائزیشنل نیڈ جو ہوں گی اس کو خاص طور پہ آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ آپ کی ذاتی جو ہیں وہ خواہشات، آپ کی ذاتی کوئی ایسی چیز اتھارٹیٹیو کوئی آپ کے ڈیسیجنز یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اگر آرگنائزیشنل نیڈز کو پوری نہیں کرتی تو اس کی وجہ سے
پھر اگر ڈیفیشنسی آتی ہے تو وہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں. لہٰذا آرگنائزیشنل نیڈ کی بھی ضرورت ہے. یہ بھی چینج ڈرائیور ہیں فار ٹیمز کے لیے. اگر ٹیمز ان چینج ڈرائیورز کو یوز نہیں کرے گی تو پھر اس کی افیکٹونیس نہیں آئے گی. اس میں سب سے پہلے کسٹمر سیٹسفیکشن، اسپیڈ، فلیکسیبلٹی، ایفیشنسی، کاسٹ کنٹینمنٹ، کوالٹی، انوویشن، ٹائملینس اور اکاؤنٹیبلٹی. تو یہ آرگنائزیشنل نیڈز ہیں اور ٹیم کے چینج ڈرائیورز ہیں. اگر یہ ٹیم ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی ایکٹیویٹی، اپنی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ نہیں دے گی تو پھر پرابلمز آتا ہے. اور ٹیم کو جو ایڈوانٹیجز ہیں، کلوز ٹو کسٹمر، ریپڈ ٹرن اراؤنڈ، ڈائیورس ریپریزنٹیشنز، اس کے بعد لیس اوور ہیڈ، کریٹیوٹی اور سیلف مانیٹرنگ، انکریزڈ اونرشپ، فلیکسیبل رولز. تو اب آپ یہ دیکھ لیں، میکرو ڈرائیور سے ہم نے شروع کیا، یہ چینج ڈرائیورز تھے فار ٹیم، اور پھر یہ آرگنائزیشنل رسپانس جو آئے گا اور آرگنائزیشن کو جو اس پہ رسپانس دینا ہے اس کے لیے اسٹریٹجک الائنسز ہیں. انفارمیشن جو ہے نیٹ ورکنگ کے لیے انفارمیشن جو ہے اس کی نیٹ ورکنگ کی جائے، ڈاؤن سائزنگ کی جائے، ڈی جابنگ کی جائے اور ڈی سینٹرلائزیشن کے پروسیس میں ڈال دیا جائے اور ری انجینئرنگ کی جائے. اگر یہ چیزیں کریں گے تو یہ ایک آرگنائزیشن کا بہترین رسپانس سمجھا جائے گا بنسبت اس کے جو اولڈ سسٹم آپ نے ڈسکس کیا جو اس چیز کو جو ہے ریسٹرکٹ کرتا تھا ان چیزوں کو. لہٰذا آرگنائزیشن رسپانس ایک چیز ہوئی، اور آرگنائزیشن رسپانس کے نتیجے میں جو کہ آرگنائزیشنل نیڈ کو سامنے رکھ کے کیا گیا، اس میں سر فہرست آپ کی کسٹمر سیٹسفیکشن ہے، آپ کی سپیڈ کے ساتھ کام کرنا، فلیکسیبلٹی ہے، ہر طرح کے حالات کو اپنے اندر جو ہے اس میں اس کو ضم کر لینا اور اس کو زیادہ سے زیادہ فلیکسیبل طریقے کے ساتھ پریزنٹ کرنا. ایفیشنسی جو ہے وہ اپنی امپلائیز کی اور اس کی اپنی آرگنائزیشن کی بڑھانا. استعداد کار جب بڑھے گی اس میں کاسٹ کنٹین کی جائے گی، کاسٹ افیکٹونیس آئے گی کاسٹ کنٹینمنٹ کے اندر. اس کے بعد کوالٹی کو جو ہے وہ امپروو کیا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انوویشن اور ٹائملینس اور اکاؤنٹیبلٹی یہ آرگنائزیشنل نیڈ ہے which we have to follow and focus and follow the rules and regulation of this organizational need. اس کے بعد ٹیم کو جو ایڈوانٹیجز آئیں گے یا ٹیم کا جو ایڈوانٹیج ہوگا اس کے نتیجے کے اندر جو آئے گا وہ کلوز ہوگا، کسٹمر کے قریب ہوں گے، بہتر طریقے کے ساتھ کسٹمرز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے، بہتر طریقے کے ساتھ رسپونڈ کریں گے، ریپڈ ٹرن اراؤنڈ ہوگا ان کا، اور ڈائیورس ریپریزنٹیشن ہوگی، اور اس میں ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس میں ریپرزینٹ اس کو کر رہے ہوں گے. اس میں ڈیموگرافکلی جو پارٹیسپیشن ہوگی وہ ایک بیلنسڈ ہوگی. اس کے اندر مختلف کلچرز جو ہیں اڈاپٹ کیے ہوں گے، مختلف کلچرز کے لوگ جو ہیں مختلف سکلز کے مختلف پرسنالٹیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہوں گی، جس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی آئے گی. اور لاس اوور ہیڈ جو ہے لیس اوور ہیڈ ہوگا، اور اخراجات جو ہیں وہ کم سے کم ہوں گے. کریٹیوٹی کا عنصر بہت زیادہ ہوگا کیونکہ ٹیم کے اندر ڈائیورس قسم کی فورس، لیبر فورس جو کام کر رہی ہے، جو بہتر طریقے کے ساتھ چیزوں کو کریٹ کرے گی، انوویٹ کرے گی اور پروڈکٹیوٹی میں معاون ثابت ہوگی. اس کے بعد سیلف مانیٹرنگ کا کانسیپٹ ہے کہ ٹیم کے جو ممبر ہیں وہ خود سے ایک اپنے ذمہ لیتے ہیں، اس ذمے کی بدولت وہ اپنی بہترین طریقے کے ساتھ سیلف مانیٹرنگ کریں گے اور انکریز کریں گے اونرشپ کو. ایک احساس ان کو یہ تقویت دے گا کہ ان کو وہ چیز اپنی لگے گی، ذاتی حیثیت میں اس میں وہ کام کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے. کوہیسونیس کو جو ہے امپروو کریں گے، جو کہ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے کوہیسونیس کے اوپر کافی زور دیا کہ یہ وہ ایبلٹی ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے ٹو اسٹے کنیکٹڈ ان دی آرگنائزیشن اینڈ ورک فار دی بیٹر اینڈ افیکٹونیس آف دی آرگنائزیشن. اس کے بعد فلیکسیبل رولز ہوں گے، ان کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہوگا یا کہ تو اگر یہ چیزیں ہوں گی تو یہ ٹیمز کو کے ایڈوانٹیجز میں جائے گا اور جس کی وجہ سے چین ڈرائیور فار ٹیم جو ہے وہ چلیں گے. امید ہے اس سلائیڈ کو آپ سمجھ پائے ہوں گے اور اس کے کانسیپٹس کو آپ مزید جو ہے اس کو ریویو کریں گے. ڈفرینس بٹوین گڈ اینڈ پور ٹیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایک بات جو سامنے آتی ہے وہ ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ اچھی ٹیم کیا ہے، بری ٹیم کیا ہے. کس طرح ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اچھی ٹیم
کیسے پتہ چل جائے گا کہ یہ اچھی ٹیم ہے اور کیسے پتہ چل جائے؟ تو اس کے لیے ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ کے سامنے ایک پکچر بھی دی گئی ہے, آپ اس کو ذرا آپ دیکھیے. اس میں تھنک آف ٹیم, کمیٹیز, ٹاسک فورس, گروپس ایٹسٹرا دیٹ یو ہیو بین اے ممبر آف. اب اس کے اندر آپ ٹیم کے بارے میں سوچیں, اس کی کمیٹیز, اس کی ٹاسک فورسز جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں مختلف جو کام کر رہی ہیں, اس کے جو اندر گروپس بنائے ہوئے ہیں اس ٹیم کے اندر, اس کو آپ دیکھیں. دیٹ یو ہیو بین اے ممبر آف, اگر آپ اس کے ممبر ہیں تو پھر یہ آپ اس کا جواب دیں. What are the difference between good and poor teams? What need to happen to make a difference if you want to develop good team? اب اس کے اندر اگر دو بنیادی سوالات ہم نے رکھے ہیں کہ آپ اس کا موازنہ کریں اور اس کا جواب تلاش کریں کہ what needs to happen to make a difference if you want to develop good team. تو کس طرح کی ضرورتیں آپ کو درپیش ہوں گی, کس طرح کے مسائل اور کس طرح کی چیزیں آپ کو درپیش ہوں گی اگر آپ ایک اچھی ٹیم کو ڈیولپ کرنے کا سوچ رکھتے ہوں یا اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہوں. تو ڈفرینس اگر ہم نے پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے وہ ڈفرینس بٹوین گڈ اینڈ پور ٹیم کا, تو پھر آپ یہ دیکھیں ذرا اس کو. اس میں ٹیم بلڈنگ کے جو پروسیس میں اس میں پریزیڈنٹ آف ماتسوشیتا کمپنی ہے, اس کی ایک کوٹ ہم نے دی ہوئی ہے جو آپ کو ٹیم بلڈنگ کے بارے میں بیٹر کانسیپٹ دے گی. انہوں نے کہا تھا کہ یو امیرکنز ہیو کاٹ آن ٹو آور سیکرٹ آف پروڈکٹیوٹی ان جاپان. You Americans have caught on to our secrets of productivity in Japan teams, but we will still win. You think all you need to do is to put people together in groups and something will happen. We know that's only the beginning. اس کے مطابق ٹیم بلڈنگ کا ایک کانسیپٹ انہوں نے دیا. What's the difference between good and poor team? اس کے بعد ہم دیکھیں ذرا آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز, یہ ایک پکچر کی صورت میں جو آپ کو ماؤس دکھائے گئے ہیں کہ کس طرح ایک ٹیم لیڈر, ظاہر ہے جب بھی یہ لوگ چوہے خوراک کے لیے جائیں گے تو ایک ٹیم لیڈر کے پیچھے جائیں گے. ٹیم لیڈر جو ہے وہ اپنی استعداد سے, اسکل سے جو ہے ان کو فوڈ کا پتہ دے گا. تو دیکھیں اب اس میں یہ ایک پوری کی پوری ٹیم جو ہے ٹریپ کے اندر ہے اور اپنی اس ٹریپ کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار گئے. اسی طرح آپ دیکھیں ایک ٹیم کے اندر یا تو پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ غلط ڈیسیژنز کی وجہ سے اسی طرح ٹریپ ہو جاتی ہے یا وہ سروائیو اور ایفیکٹونیس کے ساتھ اپنی پروڈکٹیوٹی لاتی ہے. تو آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہماری معاونت کرے گا یہ کانسیپٹ. اس میں ٹیم ان دی ورک پلیس ان 1980s میں اگر ہم دیکھیں تو ایسٹیمیٹڈ 250 ورک سائٹس یوز ٹیمز. بائی 1998 it had increased to 67% and by 1990 to 83%. Nearly all workplaces have introduced teams to some degree at this time. شروع میں آپ کو جو اولڈ پرسپیکٹو یا اولڈ کانسیپٹ آپ کو ایک سلائیڈ دکھائے گی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس میں دیکھیں کہ ٹیمز پہلے اتھارٹیٹیو قسم کی ڈیسیجن میکنگ تھی, انڈیویجولس کو زیادہ پرائرٹی دی جاتی تھی اور ٹیمز کو جو ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اتنی افیکٹو طریقے کے ساتھ کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا. 80s کے اندر اگر 250 ورک سائٹ ایسی تھیں جو ٹیم بلڈنگ یا ٹیمز کو یوز کرتی تھیں اپنے پرفارمنس کے لیے, اور 1988 میں یہ انکریزڈ ہو کے 67% کے اوپر گیا اور 1990s کے اندر یہ 80%. اب تقریباً دنیا کی ہر ورک پلیس کے اوپر ٹیم کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے, ٹیم کی جو ہے قدر کو سمجھا گیا ہے اور اس قدر کو سمجھنے کے ساتھ ہی جناب آپ تمام جگہوں کے اوپر ٹیم بلڈنگ اور ٹیمز کے پروسیسز کو جو ہے پرائرٹی پہ رکھا گیا ہے اور فوقیت دی گئی ہے. 80% of Fortune 500 companies have half their employees working in team. 56% of large companies with over 5,000 employees use virtual teams. جو کہ پچھلی سلائیڈز میں پچھلے لیکچر میں ہم نے ورچوئل ٹیم کا کانسیپٹ دیا تھا کہ ایک تو یہ جگہ کی جو ہے ڈیفیشنسی ہے اس کو فلفل کرتی ہے اور اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اور دوسرا یہ ضروری نہیں ہے کسی ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھیں. تو اس کانسیپٹ کی مدد سے 5,000 امپلائیز جو ہیں ان کے یوز ورچوئل جو ہے ٹیم کا ممبر ہیں کا حصہ ہیں,
ٹیم ممبرز ہیں اور ورچولی جو ہیں وہ اپنی جگہ سے بیٹھ کر اس آرگنائزیشن کے لیے, اس ٹیم کے لیے پروڈکٹیوٹی کر رہے ہیں. انڈسٹری ویک رپورٹس دیٹ 68% آف اسمال کمپنیز یوزڈ team with over 25% having 25 to 99% of employees in teams. اب اس کے لیے دیکھ لیں 25 سے 99% لوگ ان کی ٹیم کے ممبر ہیں اور وہ بہتر طریقے کے ساتھ بہتر استعداد کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. لہٰذا شروع میں ٹیم کے کانسیپٹ کو اتنی پذیرائی نہیں ملی, اب اس کو اپریسیشن ملی. وقت کے ساتھ ساتھ کرتے کرتے اس وقت زمانہ جدید کے اندر چاہے ٹیم کی کوئی بھی فارمیشن ہو, کوئی بھی ٹائپ ہو, لیکن ٹیم کے کانسیپٹ کو سمجھ لیا گیا ہے, اس کی امپورٹنس کو سمجھ لیا گیا ہے اور اس کی امپورٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی پروموشن اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر ایک ریلائی کیا جا رہا ہے اور اسی کے اوپر جو ہے وہ تمام عمارت کھڑی ہوئی ہے جو پروڈکٹیوٹی کی. لہذا team in the workplace is very much important, and in the light of that importance nearly all type of companies all around the world adopted our teams concept اور انہوں نے اپنی ٹیمیں بلڈ کی ہوئی ہیں اور وہ ٹیمیں جو ہے وہ بہتر طریقے کے ساتھ فنکشننگ کر رہی ہیں. ایڈوانٹیجز آف ٹیم ونس. اب اس میں اگر مختلف کمپنیز کا ایک ہم آپ کو بتائیں کہ جنہوں نے ٹیم کے ایڈوانٹیجز کو اڈاپٹ کیا, اس کے ایڈوانٹیجز سے فائدہ اٹھایا اور آگے لے کے چلے. اس میں شیننڈور لائف امپرووڈ کیس ہینڈلنگ ٹائم فرام 27 to 2 days. اب اس ایک کمپنی نے اپنی جہاں 27 دنوں میں کام کرتے تھے وہ 2 دن کے اندر اس کام کو لے آئے. شارون ولیمز لوورڈ کاسٹ بائی 45% اینڈ ریڈیوس ریٹرنڈ گڈز بائی 75%. اب اس کمپنی نے اپنی کاسٹ جو ہے ٹیم بلڈنگ کے پروسیس سے جو ایڈوانٹیجز اٹھایا ٹیم کی وجہ سے, وہ 45% اس نے اپنی کاسٹ کو ریڈیوس کیا اور اس میں ریٹرنز میں جو گڈ ہے وہ 75% کیا. اس کے بعد ٹیوسٹاک کول انکریزڈ آؤٹ پٹ بائی 25% اینڈ ریڈیوسڈ ایبسینٹیزم بائی 75%. ٹیم بلڈنگ کے پروسیس میں پڑھنے کے بعد, ٹیمز کے کانسیپٹ کو لینے کے بعد اس کمپنی کے جو اوور آل آؤٹ پٹ آئی وہ 25% انکریز ہوئی اور اس نے وہ ریڈیوس کیا جو ایبسینٹیز اور لوگوں کی جو انوالومنٹ جو کہ بہت کم ہو گئی تھی, اس کو انہوں نے انوالومنٹ کو زیادہ کیا. اب لوگ ایبسینٹیزم کی بجائے 70% جو ہے بہتر رزلٹ دیا. پروکٹر اینڈ گیمبل نے ہیڈ 30 to 50% لوور مینوفیکچرنگ کاسٹ. اسی ٹیم بلڈنگ پروسیس کی وجہ سے ٹیم کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج پروکٹر اینڈ گیمبل نے اٹھایا, انہوں نے 30 سے 50% اپنی پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ کو کم کیا. کوڈیک امپرووڈ ایس پی سی بائی 228%, سیفٹی بائی 67%, آؤٹ پٹ بائی 12% اینڈ ڈیکریزڈ کاسٹ بائی 11%. تو کوڈیک نے اپنی اسی ٹیم بلڈنگ پروسیس میں اسی جو ایڈوانٹیجز اٹھایا ٹیم کا, وہ یہ آ گیا. جنرل الیکٹرانکس نے امپروو کیا, جنرل الیکٹریسٹی نے امپرووڈ کیا پروڈکٹیوٹی بائی 250% بائی اڈاپٹنگ دا کانسیپٹ آف ٹیم اور ان تمام چیزوں سے. اور اس کے بعد ویسٹنگ ہاؤس ریڈیوس سائیکل ٹائم فرام 17 days to 1 week. 17 دن سے 1 ہفتے کے اوپر اپنا ریڈیوس کیا سائیکل ٹائم کو. فورڈ ہیڈ لوور ڈیفیکٹ ریٹ دین موسٹ جیپنیز کمپیٹیٹر. اس کے بعد جنرل ملز ہیڈ پروڈکٹیوٹی 40% ہائر دین اٹس ٹریڈیشنل پلانٹس. اس کے بعد امریکن ٹرانسٹیک ریڈیوس کاسٹ بائی اینڈ پروسیسنگ ٹائم بائی 50%. اس کے بعد ہنی ویل انکریزڈ آؤٹ پٹ 280% اینڈ کوالٹی اسٹیپڈ اپ فرام 82% to 99.5%. جی ایم بیٹری پلانٹس رپورٹڈ پروڈکٹیوٹی سیونگ آف 30 to 40%. اس کے بعد اوور آل ان اسٹڈی آف SDWT in 7 countries 93% increased productivity, 86% lowered operating cost, 86% enhanced quality and 70% improved employee attitude. تو these are the advantages of team. اور یہ ٹیمز نے ون کیا, یہ ساری اچیومنٹس ہیں ورلڈ وائڈ ریکارڈ کی گئیں. ورلڈ وائڈ جو ہے ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا, مختلف کمپنیز کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا گیا. اس ڈیٹا اور انفارمیشن کے مطابق جو ٹیم کا ایڈوانٹیج ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور اس ایڈوانٹیج کی وجہ سے ٹیم جو ہے ہمیشہ
ون کرتی ہے, بہتر طریقے پر افیکٹونیس لے کے آتی ہے, بہتر پروڈکٹیوٹی ریٹ ہے ٹیم کا, اور بہتر استعداد کار کے ساتھ وہ اپنا کام کرتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ وہ کانسیپٹ تھا, یہ وہ چیز تھی جو بتائی گئی کہ ورلڈ وائڈ دنیا کی کمپنیوں نے ٹیم بلڈنگ پروسیس کو اور ایڈوانٹیجز ہیں جو ٹیم بلڈنگ کے, اس سے پورا فائدہ اٹھایا, اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ٹیم جو ہے مختلف فتوحات کا شکار ہوئیں. اس کے بعد یہ ایک آپ کے ایک سینس آف ہیومر کو اور ایک کانسیپٹ کا نام کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھیں ایک جس میں لیفٹ پہ اگر آپ اوپر دیکھیں, دا نیکسٹ ٹائم سم تھنگ اباؤٹ ٹو گو رانگ آئی وانٹ ون آف یو لوزر ٹو اسپیک اپ. اس کے بعد ایک اور میں اینڈ دیٹس آور پلان اینی کوشچن. یہ ٹیم بلڈنگ پروسیس کے اندر آپ دیکھیں وہ دس that was close, we almost decide something, or you are all really great except for 60 or 70 little things. تو یہ ایک فنی سٹائل میں آپ کو ٹیم بلڈنگ کا, ٹیم کا کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کی گئی. when it just doesn't work over the way you plan, the failure of team. 6 out of 10 work team fail. If may take a year or more for few new teams to reach pre-team performance level, as DWTs work least well during downsizing when most needed. 58% of executives express frustration in developing and sustaining team motivation. 50% of team fail due to unclear or changing objectives, lack of accountability or management support. Managers report limiting efforts on 56% of their ٹیمز. تو اس کے بعد ٹیم کے فیلئر کو بھی دکھایا گیا تاکہ موازنہ کرنے میں آسانی ہو کہ کچھ ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ٹیم جو ہے فیلئر کا شکار بھی ہوتی ہے اور وہ افیکٹونیس اس کی کم آتی ہیں. اور اگر ہم ٹیم کے جو پروسیسز ہیں, ٹیم کی جو فنکشننگ ہے, ٹیم جو بلڈنگ پروسیسز ہے, اس کو ٹھیک طریقے کے ساتھ اپنے ذہن میں اپنا ایگزیکیوٹ نہ کریں تو نتیجہ جو ہے وہ فیلئر کی صورت میں بھی آتا ہے. تو اس میں جب انکلیئر ہوں گے آبجیکٹیوز, ٹیم کو جو آبجیکٹیوز دیے گئے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ ان کو ریسورسز نہیں پرووائڈ کرتے یا اور کوئی جملہ دیگر دوسری چیزیں نہیں آئیں گی, تو ظاہر ہے پھر افیکٹونیس نہیں آئے گی اور اس کی وجہ سے وہ ٹیم فیل بھی ہو جائے گی. ضروری نہیں کہ ٹیمیں ون کریں, ضروری نہیں کہ ٹیمیں جو ہیں وہ جیسے کہا جا رہا ہے تعریف کی جا رہی ہے اس کے مطابق ہو, لیکن ڈیئر اسٹوڈینٹس وہ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں اور اس لیکچر میں بھی یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ان چیزوں کے اوپر اس طریقے کے ساتھ عمل کیا جائے تو ایڈوانٹیجز آف ٹیم جو ہے وہ سامنے آئیں گے. اگر اس میں سے وہ ڈیفیشنسی ہو, اس میں وہ پروڈکٹیوٹی نہ ہو, اس کو بہتر طریقے کے ساتھ ایگزیکیوٹ نہ کی جائے, ٹیم ممبر جو ہیں وہ پراپر طریقے کے ساتھ کام نہ کریں, تو پھر آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ پرابلمز آ سکتے ہیں اور بہت زیادہ. تو جس میں 58% ایگزیکٹیوز جو ہیں وہ اپنی فرسٹریشنز کو ایکسپریس کرتے ہیں تاکہ اس کو سسٹین نہیں کر پاتے, ڈیولپ نہیں کر پاتے اور ٹیم موٹیویشن کو جو ہے وہ مینٹین نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے ٹرن اوور جو ہے وہ ان کے سامنے آتا ہے. تو یہ ہر طرح کے معاملات ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس جو ہمیں فیس کرنے ہیں, جو ہمیں دیکھنے ہیں, لیکن اصل طریقہ یہی ہے کہ جو اصول اور قواعد و ضوابط افیکٹونیس ٹیم کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے اور اس کو بہتر طریقے سے لے کے چلا جائے. وین ٹیم ممبر گیو اپ, اب ایک اور اسٹڈی ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ کے سامنے کہ وہ کون سی صورتحال آتی ہے جب آپ گیو اپ کر دیتے ہیں, جب آپ امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور آپ جو ہے وہ آؤٹ پٹ کی جگہ جو ہے وہ فیلئر کی صورت میں آؤٹ پٹ آتی ہے. تو ان اسٹڈی آف 569 managers they reported that they limited their efforts or output in over 56% of the teams in which they participated. The major causes for giving up were cited as. اب اس میں کچھ میجر کازز دی گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو گیو اپ کرنا پڑتا ہے یا آپ کو تھوڑا بیک فٹ جانا پڑے گا. presence of someone with expertise 73%, I wasn't needed. Information for an argument
A presentation of compelling argument 62%. I didn't have other information for an argument. Lack of confidence in ability to contribute. اور یہ 61% ہیں جو لیک آف کانفیڈینس کرتے ہیں اور کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. I wasn't prepared or there were other high power people. اس کے بعد unimportant اور meaningless decisions 52% اس کا شکار ہوتے ہیں جو کہ unimportant اور meaningless decisions ہوتے ہیں ٹیم کے اندر. تو why waste my time, تو اس میں وہ یہی کہا جائے گا کہ میرا ٹائم کیوں ویسٹ کیا, unimportant تھے, تو اس لیے گیو اپ کی پوزیشن جو ہے سچویشن آتی ہے. پریشر ٹو کنفارم ٹو ٹیم ڈیسیجنز, کہ ٹیم کے ڈیسیجنز کے اوپر پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے, ان کو پریشر کے اندر کروا کے ان سے ڈیسیجن لیے جاتے ہیں, اس میں جو گیو اپ ہوتا ہے وہ 46% کا ہے. گروپ تھنک ایٹ اٹس بیسٹ. پھر ڈس فنکشنل ڈیسیجن میکنگ کلائمیٹ, اور اس میں ڈس فنکشنل ڈیسیجن میکنگ کلائمیٹ ہوگی, وہ انوائرمنٹ ہوگی جو ڈس فنکشنل ہوگی, اور ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس جو ہے وہ ڈس فنکشنل کی طرف جائے گا. پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ کانسیپٹ فنکشنل ڈیسیجن میکنگ اور ڈس فنکشنل ڈیسیجن میکنگ میں پڑھا تھا. تو اس کے مطابق یہ جو کلائمیٹ انٹروڈیوس ہوگی, ڈیئر اسٹوڈنٹس 39% اس کی وجہ سے گیو اپ کرتے ہیں. یو وانٹ می ٹو رسک what, تو یہ وہ when team members give up, یہ وہ سچویشن ہوتی ہے. اور یہ ایک اسٹڈی کے نتیجے میں جو آپ کے سامنے پرسنٹیجز شیئر کی گئیں وہ آئی, جس میں ہائی ٹائم پریزنس آف سم ون ود ایکسپرٹیز. تو اس میں اگر ٹیم میں کچھ پریزنس ہے کسی ایسے شخص کی جو اپنے آپ کو ایکسپرٹ اور اس کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ زیادہ ہے, تو وہ پھر ٹیم کے ڈیسیجنز کے پاس ہوتا ہے. اور اس طرح کی جو فیلیئرز یا گیو اپس آتے ہیں اس کی ریشو سب سے زیادہ ہے 73%. اور اس کے بعد پریزنٹیشن آف کمپیلنگ آرگومنٹ 62%. اور اس کے بعد لیک آف کانفیڈینس ان ایبلٹی ٹو کنٹریبیوٹ, کہ آپ کی جو ایبلٹی ہے اس کے مطابق اگر آپ کنٹریبیوٹ کریں تو اس کے لیے آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ گیو اپ کریں گے. تو وہ اس کے بعد نمبر 3 پہ 61% آئے گی. اور اس کے بعد ان امپورٹنٹ اور میننگ ڈیسیجنز جو ہیں یہ بھی آپ کو ٹیم کو لے کے بیٹھ جائیں گے, اور اس کی ریشو بھی بہت زیادہ ہے جو کہ 52% بن رہی ہے. اس کے بعد پریشر ٹو کنفارم ٹو ٹیم ڈیسیجنز, اور جب ٹیم ڈیسیجنز کے اوپر پریشرز بلڈ اپ کیے جائیں تو وہ پھر 46% بنتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. اور ڈس فنکشنل ڈیسیجن میکنگ کلائمیٹ اگر ہوگی ورلڈ وائڈ وہ 569 مینیجرز کے اندر, تو 39% جو ہیں وہ اپنی ڈس فنکشنل ڈیسیجن میکنگ کلائمیٹ کا شکار ہوئے ہیں. وین ٹیم فیلز, اب وہ صورتحال جب ٹیمیں جو ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں, پراپر وہ کام نہیں کر پاتی, اس میں لیک آف اسکل آن ٹاسک اور ایز ٹیم ممبر. اب اگر آپ نے ٹیم میں ایسے لوگوں کو شامل کر لی ہے جو کہ لیک آف اسکل کا شکار ہوں, ان کے پاس ٹاسک اورینٹیڈ وہ لوگ نہ ہوں, اور جس کے نتیجے میں پھر جو ٹاسک ہے وہ فیلئر کی صورت میں آتی ہے. یہاں پہ آ کے آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ آ کے جھگڑا ہوگا کیونکہ وہ کیپیبل نہیں تھے, ان کے پاس سکلز نہیں تھیں اپنی ٹاسک کو بھرپور طریقے کے ساتھ پیش کرنے میں. اس کے بعد مسنگ بیسک ٹیلنٹ, ایبسٹریکٹ تھنکنگ, سوشل انٹیلیجنس, ایموشنل ریزیلینس, ورک ایٹیٹیوڈ. تو دیز آر دا تھنگ وچ وی نیڈ فار دا ٹیمز, اینڈ if we suffer by reducing these things, تو پھر مسنگ بیسک ٹیلنٹ جو ہے اس کے اندر ایک ہے, ایبسٹریکٹ تھنکنگ آپ کی جو ہے وہ دوسرے, اور سوشل انٹیلیجنس جو کہ سوشلی آپ ایک دوسرے کے ساتھ ویل کنیکٹڈ نہ ہوں اور طریقے کے ساتھ نہ کام کر سکیں, تو پھر آپ ایموشنلی جو ہیں ریزیلینس ہوں گے, اور ورک ایٹیٹیوڈ جو کہ ریکوائرڈ ہوگا وہ بھرپور طریقے کے ساتھ آپ نہیں کر سکیں گے. تو یہ بھی ٹیم, اگر اس طرح کی چیزیں آپ کی ٹیم ممبرس کے اندر موجود ہیں, یہ کریکٹرسٹکس, تو پھر آپ کی ٹیم فیل ہونے کے بہت زیادہ چانس ہے, بلکہ فیل ہوگی. اسی وجہ سے ٹیمیں فیل ہوتی ہیں. اس کے بعد لیک آف انرجی ڈیو ٹو لو میننگ فلنس, ریسپیکٹ اور ٹرسٹ. اس کے بعد آپ کے پاس میننگ لیسنس ہے, انرجی نہیں ہے, رسپیکٹ نہیں ہے, ٹرسٹ بلڈنگ نہیں ہے. اور جب ایک ٹیم کے اندر رسپیکٹ اور ٹرسٹ بلڈنگ کا کانسیپٹ اور وہ جواز موجود نہ ہو, جس کی وجہ سے ڈسٹرسٹ جو ہے وہ کریٹ ہوگا, اور جس کی وجہ سے انفارمیشن پراپر شیئر نہیں ہوگی, لہٰذا جو نتیجہ آئے گا وہ فیلئر کی صورت میں آئے گا. اس کے بعد انکلیئر
انکنسسٹنٹ, کنفلکٹنگ اور اوورلوڈ رولز, اور اوورلوڈڈ رول جو ہیں وہ بھی ہیں کہ ایک شخص نے بہت ہی زیادہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے ہر کام میں. وہ اپنے آپ کو, مثال کے طور اگر آپ کوئی فٹ بال ٹیم لیں تو جو ڈومیننٹ پیپلز ہیں وہ ہر بال اپنا وہ کہیں گے جی جو بس مجھے پاس کریں, اور وہ خود جس مرضی کو جو مرضی کرے. تو اس میں جب اوور لوڈ ہوگا ایک شخص اپنی استعداد کار سے زیادہ لوڈ اٹھائے گا, یا پھر اپنی انکلیئر ہوگا, لیک آف فوکس نہیں ہوگا, مشن نہیں ہے, ویژن نہیں, ویلیوز نہیں, اسٹریٹجیز نہیں, ٹیکٹیکل گولز نہیں, تو پھر یہ ٹیم کے فیلئر کی صورت میں سامنے آئے گا. اس کے بعد انکلیئر, انکنسسٹنٹ, کنفلکٹنگ, اوور رولز جو ہیں یہ بھی ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ کی فیلئر کی طرف لے کے جائیں گے. اس کے بعد انسرٹن میئرز آف پرفارمنس فار ٹیم اینڈ انڈیویجولس. اس کے بعد آپ کے پاس انسرٹن قسم کے میئرز اویلیبل ہو جس میں نہ تو آپ انڈیویجول کی پرفارمنس کو ٹھیک طرح سے ایویلویٹ کریں اور نہ ہی ٹیم کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کریں, تو یہ آگے لے جا کے آپ کا جناب جو ہے فیلئر کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا. اس کے بعد لیک آف ٹائملی فیڈ بیک ود اکاؤنٹیبلٹی اینڈ کوچنگ. اب سب سے ضروری چیز کہ جو بھی کام کیا جائے اس کا فیڈ بیک لیا جائے, کسٹمر سے فیڈ بیک لیا جائے, اور ان تمام چیزوں کے بعد آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کریں. جہاں ڈیفیشنسی ہے اس ڈیفیشنسی کو دور کریں, اور اس کے بعد اس ڈیفیشنسی کو دور کرنے کے لیے اپنا کوچنگ کا کانسیپٹ, اپنی وہ سیکھنے کا اسکلز کو پراپر طریقے کے ساتھ کنوے کرنے کا کانسیپٹ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہاں پہ جا کے ہم کہیں گے کہ وین ٹیمز فیل. تو دیز آر دی real things which restrict the team winning combination or restrict the team winning objectives. لہذا اپنی سکلز کو امپروو کرنا, کوہیسیونیس کو امپروو کرنا, اور مسنگ بیسک ٹیلنٹ جو ہے اس کو امپروو کرنا, اور یہ انکنسسٹنٹ, کنفلکٹنگ اور اوور لوڈ کی سچویشن سے باہر نکلنا, اور انسرٹن میئرز اور پرفارمنس اور ٹیم اور انڈیویجولس کو جو ہے وہ اس سے کلیئر ہونا. اگر یہ چیزوں کو ہم ریورس کریں گے تو ٹیم جو ہے وہ سکسیس کی طرف جائیں گی, ادروائز یہ ٹیموں کو فیل ہونے کے بہترین محرکات میں سے ہے. ڈفرینس between teams and individuals, what we know from research and practice. اب پریکٹس اور ریسرچ کے نتیجے میں انڈیویجول کو اور ٹیمز کو اگر ہم ڈفرینشیٹ کریں تو وہ آپ کے سامنے ہے. سوشل فیسیلیٹیشن کے اندر people are more motivated to perform better with others, especially on motor tasks when comfortable, well trained and good ورک ہیبٹس اگر اویلیبل ہیں. تو سوشل فیسیلیٹیشن کے اندر لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, بہت اچھے طریقے کے ساتھ پرفارم کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں, دوسروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور اسپیشلی آن موٹر ٹاسک, اور ایسی ایکٹیویٹی جس میں اپنی فزیکل جو کیپیبلٹیز ہیں اس کو لے کے چلیں, اور اس میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں, ویل ٹرینڈ ہوں گے, اور گڈ ورک ہیبٹس جو ہیں ان کے پاس ہوں گی, کیونکہ سوشل فیسیلیٹیشن جو ہے ان کو موٹیویشن بھی دیتی ہے, سیلف کانفیڈنس بھی دیتی ہے, بہتر استعداد کار بھی دیتی ہے, ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ بلڈنگ بھی دیتی ہے, دوسروں سے ایڈوانٹیجز اٹھانے کا سبق بھی دیتی ہے, اپنا بھی جو ان پٹ ہے وہ دوسروں کے لیے کرتی ہے, کیونکہ ویل کنیکٹڈ لوگ ہیں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں, ایک دوسرے کا تعاون اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو اس لیے یہ ڈفرینسز ہیں, یہ سوشل فیسیلیٹیشن جو ہے وہ انڈیویجول کو وہ ٹیم کی طرف کنیکٹ کرتی ہیں. Learning teams learn faster than individuals when there is division of labor, contributions are additive, feedback is available and accepted. اور اس میں جو ٹیمیں ہیں وہ ان کے اندر بہتر استعداد کار ہوتی ہے کہ نئی سے نئی چیزوں کو سیکھے اور اپنی لیبر کو بہترین طریقے کے ساتھ ڈیوائڈ اور ڈویژن کرے, اس کو کنٹریبیوٹ کرے اس سے, اور جو فیڈ بیک اویلیبل ہو اس کو ایکسیپٹ کرے. تو یہ ایک انڈیویجول کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈیفیشنسیز کو دور کر سکے اور اس کو بہتر طریقے سے اپنی استعداد کو یوز کر سکے, لیکن ٹیم کے لیے لرننگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ہی ایکٹیو, فاسٹر اور ریلائبل ہوتا ہے, اور وہ اس کانسیپٹ کے تحت جو ہے وہ اپنا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کے بعد ججمنٹ. ٹیمز کین بی سپیریئر ڈیو ٹو براڈر نالج اینڈ مور ان پٹ. اب ججمنٹ جو ہے اس کے مطابق
ٹیم کے اندر وہ مادہ موجود ہے اس کا جو ویژن ہے وہ بہت زیادہ براڈ ہے، اس کے اندر چیزوں کو سمجھنا اور اس سمجھ کر اس کے اوپر اس نالج کو جو اویلیبل نالج ہے اس کی مدد سے زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ ان پٹ دینا. ٹرینڈ انڈیویجولز بیٹر دین انٹرینڈ گروپ. اب اس کے اندر جو ٹرینڈ انڈیویجولز ہیں وہ بہت بہتر ہیں بنسبت اس کے کہ انٹرینڈ گروپ ہو اور تعداد میں زیادہ ہو لیکن انٹرینڈ ہو. اس کے مقابلے میں جو ٹرینڈ لوگ ہیں، ٹرینڈ انڈیویجولز ہیں، وہ بہتر پرفارم کریں گے، بہتر طریقے سے وہ کریں گے. ان کا کانفیڈنس ان ریلیٹڈ ٹو کوالٹی ود انٹرینڈ، اور جو ان کا کانفیڈنس ہوگا ان ریلیٹڈ ٹو کوالٹی ود انٹرینڈ، اور کانفیڈنس لیول جو ہے انٹرینڈ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا. تو یہ ڈفرینسز ہیں بٹوین ٹیمز اینڈ انڈیویجولز واٹ وی نو فرام ریسرچ اینڈ پریکٹسز، جو ہمیں اس چیز کا پتہ دیتی ہیں. تو سوشل فیسیلیٹیشن ہمیں ہیلپ کرتی ہے، لرننگ جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے، اور اس میں ٹیمز جو ہیں وہ بہتر طریقے سے لرن کر سکتی ہیں اور اپنی فیڈ بیک جو ہے وہ اور اس کو ایکسیپٹ اور جو اویلیبل فیڈ بیک اس کو بہتر طریقے سے ایکسیپٹ کر ان پٹ. اور ججمنٹ کے طور پر ٹیمز کین بی سپیریئر ڈیو ٹو براڈر نالج اینڈ مور ان پٹ. ٹرینڈ انڈیویجولز جو ہیں وہ بیٹر ہیں دین انٹرینڈ گروپس. تو اسی لیے ٹرینڈ انڈیویجولز ہوں گے ٹیم کے اندر اور گروپ کے اندر جو انٹرینڈ ہے ان سے وہ بہتر استعداد رکھیں گے. اور اسی طرح کانفیڈنس لیول بھی جو ہے ان ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹو کوالٹی ود انٹرینڈ. مور ڈفرینسز بٹوین ٹیمز اینڈ انڈیویجول، جس میں رسکی ڈیسیژنز ہیں. گریٹر رسک ٹیکن ود ٹیمز دیٹ آر ایکسیسولی کوہیسو یعنی گروپ تھنک، اور انڈر گریٹ پریشرز ٹو ڈیسائڈ نارمز اگینسٹ ریفلیکشن اینڈ ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی. اور یہ رسکی ڈیسیژنز جو ہیں یہ بھی جو ہے وہ ڈفرینسز کریٹ کرتے ہیں ٹیم کے اندر اور انڈیویجولز کے اندر. پرابلم سالونگ ٹیمز پروڈیوس مور اینڈ بیٹر کوالٹی سولوشنز بیسڈ آن انٹرسٹ ان ٹاسک. موسٹ اسکلڈ ممبرز آر ایرر چیکنگ. اس پرابلم سالونگ کانسیپٹ کے اندر ٹیم کے اندر ایسی کوالٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ پرابلمز کو جو کہ سامنے آئیں اور بہتر طریقے سے ٹیکل کریں، کیونکہ ان پرابلم کے اوپر ان کا جو ہے وہ انٹرسٹ ہوتا ہے. اس انٹرسٹ کی مدد سے وہ اپنے پرابلم کو سالو کرتے ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس ٹیم کے اندر مختلف قسم کے سکلڈ لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنی سکلز سے اس پرابلم کو اور ایررز کو چیک کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. ٹائم ایفیشنسی. ٹیم کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں تو ٹیم یوزلی ٹیکس مور ٹائم ٹو کمپلیٹ اے ٹاسک ای.جی. براسس پیراڈاکس. اور اس کے مطابق ٹائم ایفیشنسی میں ٹیمز کے بارے میں یہ ہے جو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں انڈیویجول کو کہ وہ زیادہ ٹائم لیتی ہیں اپنے ایک ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے میں. اس کے بعد آئیڈیا پروڈکشن میں ٹیمز کنٹریبیوٹ ٹو پروڈیوس آفٹر انڈیویجولز رن ڈرائی اسپیشلی ود ٹریننگ اینڈ کوہیژن ٹرسٹ اینڈ اسپرنگ بورڈنگ. اس کانسیپٹ کے ساتھ ٹیم جو ہے وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، پروڈیوس کرتی ہیں، جبکہ انڈیویجول جہاں پہ وہ اس کی استعداد کار ختم ہوتی ہے وہاں پہ ٹیم اپنی استعداد کار جو ہے وہ شروع کرتی ہے وتھ ٹریننگ، اور ٹریننگ کا بندوبست کرتی ہے جس میں ٹرسٹ اور اسپرنگ بورڈنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کی مدد سے ہم آئیڈیا پروڈکشن کے اندر ہم شامل کر سکتے ہیں. تو یہ مور ڈفرینسز ہیں جو ٹیمز اور انڈیویجولز کے بیچ میں پائے جاتے ہیں اور ٹیمز جو ہیں وہ بہتر استعداد کار کے ساتھ سامنے آتی ہیں. گائیڈ لائنز. ان جنرل ٹیمز شوڈ بی چوزن اور انڈیویجولز وین. تو ٹیمز کو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں جب بھی کوئی ٹیم اپنے لیے اپنے ممبرز کو سلیکٹ کرے، انڈیویجولز کو جو ہے وہ چوز کرے، تو اس کے لیے دیر از سفیشینٹ ٹائم اویلیبل، اور اس میں سفیشینٹ ٹائم اویلیبل ہو تاکہ وہ بہتر چھان بین کے ساتھ اور بہترین لوگ جو ہیں وہ اپنی ٹیم میں شامل کر سکیں. اس کے بعد ممبرز آر ایڈیکویٹ ٹرینڈ. اور ممبرز جو ہیں اس ٹیم کے ان کو وہ ایڈیکویٹلی ٹرینڈ ہوں، ان کو اپنی سکلز کے بارے میں پتہ ہو، ان کے اپنی لمیٹیشنز کے بارے میں پتہ ہو، اور ان سکلز کو بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنے کا پتہ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ممبرز آر ایڈیکویٹلی ٹرینڈ ان دیئر اسپیشلائزیشن ایریاز ایز ویل ایز ان ٹیم ممبرشپ سکلز. اور اس کے بعد اگر اپنے ایریاز کے اندر وہ سکلڈ ہیں، اسپیشلائزڈ لوگ ہیں،
تو اس کے ساتھ ساتھ उनके अंदर टीम मेंबरशिप की स्किल भी होनी चाहिए जो कि उनको उस ग्रुप उस टीम के अंदर बेहतर तरीके और बेहतर इस्तेदाद के साथ काम करने का मौका फराहम करे। तो टीम मेंबरशिप और स्पेशलाइजेशन दो चीजें हैं, दोनों की दोनों सलाहियतें एक टीम मेंबर के अंदर मौजूद होनी चाहिए ताकि वो चले। उसके बाद वाइड डाइवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इनपुट आर नेसेसरी। वाइड डाइवर्सिटी जो है वो टीम बिल्डिंग के अंदर होनी चाहिए, उसमें किसी मखसूस ग्रोह या किसी मखसूस एरिया या किसी मखसूस कल्चर को जो है वो शामिल नहीं करना, बल्कि एक डाइवर्सिफाई किस्म की जो है इंफॉर्मेशन, एक डाइवर्सिफाई किस्म की जो है इनपुट जो है उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। तो ये गाइडलाइन है, टीम शुड बी चोजन, जब भी वो इंडिविजुअल चूज करे तो डाइवर्सिटी को जो है सामने रखें। उसके बाद हाई क्वालिटी डिसीजंस, और हाई क्वालिटी डिसीजंस भी जो है इज रिक्वायर्ड। द डिसीजन इज सो इम्पॉर्टेंट दैट जजमेंट ऑफ सेवरल क्वालिफाइड पीपल इज मस्ट। तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो क्वालिफाइड लोग होंगे उनकी एक हाई क्वालिटी डिसीजन मेकिंग होगी जिसकी मदद से आपने एक इंडिविजुअल को वो चूज करना है। द प्रॉब्लम इज पुअरली स्ट्रक्चर्ड, ईजी, अनक्लियर ऑब्जेक्टिव, वोग, अल्टरनेटिव्स, अनसर्टेन आउटकम्स। और जो प्रॉब्लम आना है इससे अवॉइड करना है जिसमें अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स हों, वोग और अल्टरनेटिव्स हों, वोग अल्टरनेटिव्स हों और अनसर्टेन आउटकम्स हों। कमिटमेंट टू द प्लान इज इंपॉर्टेंट एंड वुड बी गेन्ड बाय टीम डिसीजंस। और टीम डिसीजंस के जरिए जो क्योंकि कमिटमेंट है जो टू द प्लान इज इंपॉर्टेंट, जो भी टास्क जो भी चीज है उसमें आपका कमिटमेंट होना बहुत ज्यादा, कमिटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके मुताबिक ये गेन किया जा सकता है उसी वक्त जब टीम के डिसीजंस हों। उसके बाद टीम रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनी स्टेक होल्डर्स वुड फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टेंस ऑफ द डिसीजन और प्लान। और टीम रिप्रेजेंटेड ऑफ मैनी स्टेक होल्डर्स वुड फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेप्टेंस। तो ये जो मुख्तलिफ स्टॉक होल्डर्स हैं ये फैसिलिटेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेप्टेंस को और उसमें डिसीजन और जो प्लान्स के मुताबिक होगा। व्हाट इज टीम बिल्डिंग? What's the difference between the team building and team development? अब dear students हमने ये इन सवालात के जवाब देने हैं जिसकी मदद से हमें what is team building कि आपके सामने एक फिगर आ रहा है कि टीम बिल्डिंग क्या है, किस तरह हम इस टीम को बिल्ड कर सकते हैं और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीम बिल्डिंग एंड टीम डेवलपमेंट। टीम बिल्डिंग क्या चीज है और टीम डेवलपमेंट क्या चीज है, ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिसको आपने आगे चल के देखना है। व्हाट कैन टीम बिल्डिंग बी डन, और टीम बिल्डिंग क्या कर सकती है ज्यादा से ज्यादा। व्हाट इंटरपर्सनल मैकेनिज्म आर द फोकस ऑफ टीबी, जिसमें आप ग्रुप डायनामिक्स इसको आप स्टडी करेंगे। तो ये दो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आगे चल के हमें मुआवनत करेंगे। टीम प्रेजेंटेशंस में टीम प्रेजेंटेशन जो आप के साथ पिछली स्लाइड्स में डिस्कस हुआ उसके मुताबिक अगर इसको हमने एक्सप्लोर करें तो आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द टीम। तो टीम प्रेजेंटेशन के बारे में सबसे पहले हमें तब पता चलेगा कि टीम क्या प्रेजेंट कर रही है, तो फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी नेचर क्या है, टीम की किस तरह ये अपना काम करती है, किस तरह फॉर्म हुई है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, तो उसकी मदद से हम आइडेंटिफाई करेंगे नेचर ऑफ द टीम। उसके बाद डिस्क्राइब द activity, why you selected it, explain the behavior and mechanism in the activity that contribute to team building, identify what you would expect participant to learn। तो ये वो टीम प्रेजेंटेशन के अंदर चीजें आपको मामनत करेंगी। दी जो हारी विंडो इसके मुताबिक फीडबैक फ्रॉम अदर, ये एक रिस्क टेकिंग 4 ब्लॉक्स आप देखें। नो टू सेल्फ, अननोन टू सेल्फ, उसमें हिडन एरिया और अननोन एरिया जो है उसमें नो टू अदर्स और अननो टू अदर्स। तो ये डिस्क्लोजर ऑफ सेल्फ है, सेल्फ के बारे में आपके जो है ये एक फीडबैक दिए गए और किस तरह आप करेंगे अपने आप को जानने के लिए। पब्लिक एरिया और आपका कुछ हिडन एरिया, फिर ब्लाइंड एरिया है जो अननोन टू सेल्फ, आपको खुद पता नहीं है, और अननोन एरिया। तो ये रिस्क टेकिंग का एक विंडो आपको देखा। कंसिडरेशन फॉर टीम बिल्डिंग, अब किन चीजों को आप कंसिडर करेंगे जब आप टीम बिल्डिंग के प्रोसेस में आएंगे, अब वो आप देखें उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। बैकग्राउंड, हिस्ट्री, नॉर्म, कल्चर, context of current request, why now not 6 months earlier later, what happened if TB is not done, what do you want to be different, what's
prevented this from happening until now. اور بیک گراؤنڈ کے اندر جب بھی کنسیڈریشن آف ٹیم بلڈنگ کی بات آئے گی تو بیک گراؤنڈ میں ان چیزوں کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے. اس کے بعد جو ڈیزائن کی بات ہوگی کہ ٹیم کا ڈیزائن کس طرح کریں گے, تو sufficient time 2 to 3 hours, productive time, retreat, homework, preparation, legitimacy, authorization, support, material, handout, surveys, facilities, AV, etc. Structured exercises and processing. یہ آپ کے ڈیزائن کے اندر آئیں گی. ٹیم بلڈنگ کے ڈیزائن میں ان چیزوں کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. ایویلیویشن کا کانسیپٹ ہے کنسیڈریشن فار ٹیم بلڈنگ کے اندر ڈیئر اسٹوڈینٹس, جس کے اندر واٹ آر دی امیڈیٹ شارٹ اینڈ لانگ ٹرم انڈیکیشن دیٹ ٹی بی واز سکسیسفل. اور یہ ایک ماڈل ہے, آگے چل کے ہم کک پیٹرک ماڈل ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. ٹکمین اسٹیج آف ٹیم ڈیولپمنٹ, اس میں 4 اسٹیجز ہیں. جب بھی ہم ٹیم ڈیولپ کریں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس تو سب سے پہلے ان 4 فیزز سے گزریں گے تو تب جا کے ٹیم ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ پورا ہوگا. اس میں سب سے پہلے فارمنگ اسٹیج ہے اور اس کے مطابق ایکوینٹنسز, گولز, رولز, پروسیجرز, کنسٹرینٹس, ریسورسز, اسکیجولس. تو فارمنگ اسٹیج کے اندر کیونکہ فارمنگ سٹیج میں ہوتے ہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ کلیبوریٹ نہیں کر رہے ہوتے, انسرٹینٹی کی صورتحال ہوگی. اس کے بعد سٹارمنگ میں ڈفرینسز, انفلوئنس, پاور, کانفلکٹ, کمپلیمنٹنگ. تو اب فارمنگ سٹیج کے اندر آپ نے گولز, رولز, پروسیجرز, کنسٹرینٹ اور ریسورسز اور سکیجولز کو جو ہے وہ ٹیکل کرنا ہے, ہائی لائٹ کرنا ہے, اس کی اویلیبلٹی کو دیکھنا ہے. جبکہ سٹارمنگ سٹیج ذرا مشکل فیز ہوتی ہے. اس کے اندر جو گروپ ممبر ہوتے ہیں ان کے اندر ڈفرینسز ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کا لنک کو بہتر کوآرڈینیٹڈ نہیں ہوتا اور اس میں انفلوئنس جو ہے وہ زیر اثر آئے گا. پاور جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر وہ غلبہ حاصل کرنے کی, اس کی وجہ سے پھر کچھ کانفلکٹس بنیں گے. اس کانفلکٹس کے بعد کمپلیمنٹنگ کا پروسیس ہے. تو یہ بڑا مشکل اور ایک سخت فیز ہوگا جس میں گروپ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہوگا. اس کے بعد نارمنگ سٹیج ہے جس میں ٹیم کوہیژن, نارمز, کنفرمیٹی, گروپ تھنک رسک, ٹیم اسپرٹ. یہ وہ فیز ہے جس میں آہستہ آہستہ ٹیم بلڈنگ کی کوئی شیپ بنتی نظر آتی ہے اور اس کے مطابق چلتا ہے. پرفارمنگ سٹیج جو ہے وہ ہائی پرفارمنگ ٹیم, ٹاسک فوکس, کوالٹی, پروڈکٹیوٹی, ریفلیکٹیو, ایسپریٹ, ایسیٹرا. اور یہ جوائننگ اور پھر اس کے بعد ایڈ جوائننگ کے بعد جب پرفارم کر لیتے ہیں اس میں وہ پروڈکٹیوٹی, کوالٹی, یہ تمام چیزوں پہ فوکس ہوتے ہیں. تو فارمنگ سٹیج سے نکل کے سٹارمنگ اور نارمنگ سٹیج سے ہوتی ہوئی یہ پرفارمنگ سٹیج کے اندر جب آئے گی تو یہ ٹک مین سٹیجز آف ٹیم ڈیولپمنٹ جو کہ دی گئیں. اور اس کے بعد ایڈ جوائننگ کا فیز آتا ہے, ایڈ جوائن ہو جاتا ہے, ٹیم اپنا ٹاسک پورا کرتی ہے اور پھر وہ ختم ہوتی ہے. تو ٹاسک ایمفیسس ہائی جوائننگ کی طرف اور لو جو ہے ایمفیسس ایٹ جوائننگ کی طرف ہوگا, کیونکہ جب آپ ٹاسک کر رہے ہوں گے آپ ٹاسک ایمفیسس ہوں گے, اس کو ایمفیسائز کر رہے ہوں گے, ریفارم کر رہے ہوں گے بیسیکلی. تو پھر اس کے بعد جب وہ ٹاسک ختم ہو گیا تو ایٹ جوائننگ سٹیج کے اندر آہستہ آہستہ ٹاسک جو ایمفیسس ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ٹریننگ گروپ ہے, لیبارٹری ایجوکیشن اور ٹی گروپ. اس کے اندر پازیٹیو ایکسپیرینس, نیگیٹو ایکسپیرینس, اس کے بعد کی انسیڈنٹس اور یہ تمام چیزیں. کیونکہ جب پازیٹیو ایکسپیرینس ہوں گے یا نیگیٹو ایکسپیرینس ہوں گے, پازیٹیو ایکسپیرینس آپ کو اوپر کی طرف لے کے جائیں گے, آپ کی جو ٹریننگ ہوگی وہ پازیٹیو ایسپیکٹس میں ہوں گی, جو گراف بنے گا آپ کا اوپر لے کے, نیگیٹو جو چیزیں ہیں وہ نیچے. اس کے بعد کچھ کی انسیڈنٹ ہوں گے جو آپ کے ایکسپیرینس کا باعث بنیں گے, ان کی انسیڈنٹ کی وجہ سے بھی چینج آئے گی. ان کی انسیڈنٹ کو بھی سامنے رکھ کے پھر آپ نے اپنا جو وہ گول سیٹنگ یا آپ جو بیہیویئر ہے وہ چینج کریں گے اور اس کے بعد آپ اوپر اس کی انسیڈنٹ کی وجہ سے گروتھ کے اندر جائیں گے. یہ 16 ویک. اس کے بعد مائکرو لیب کے اندر سیکوینس آف اسٹرکچر ایکسرسائزز 3 آورز. تو یہ سارا ایک اسٹرکچر دیا گیا لیبارٹری کی فیز میں کہ پازیٹیو اور نیگیٹو, اور اس کے بعد کی انسیڈنٹ جو ہیں وہ باعث بنتے ہیں آپ کی پروڈکٹیوٹی کا.
اس کے بعد اگر ہم اس کو سٹیجز وائز ڈسکس کر لیں ڈیئر اسٹوڈینٹس، تو جو پہلی سٹیج فارمنگ سٹیج تھی، اسیسنگ ریسورسز اینڈ سیٹنگ ڈائریکشن. جب بھی آپ ٹیم بنا رہے ہوں گے، فارم کر رہے ہوں گے، تو سب سے پہلے اپنے ریسورسز کو دیکھیں گے اور اپنے ریسورسز کو کی سمت جو ہے وہ ڈائریکشن جو ہے سمت جو ہے متعین کریں گے. اور اس کے بعد واٹ از آور انڈرسٹینڈنگ آف دا گول، ہم نے اپنے آپ سے یہ دیکھنا پوچھنا سیکھنا ہے، ایویلویٹ کرنا ہے کہ ہماری اپنے گولز اور آبجیکٹیوز کے بارے میں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اینڈ وچ دس ٹیم واز آرگنائز ٹو اے ٹیم، اور یہ ٹیم کیوں آرگنائز کی گئی ہے، کیوں ڈیولپ کی گئی ہے، کس چیز کے لیے یہ کس چیز کو اچیو کرنے کے لیے یہ ہم نے بنائی ہے. ہاؤ کین وی انشور وی آر آل گوئنگ ان دا سیم ڈائریکشن. اور اس کے بعد what special skills, information, background or expertise do each of us bring to this team. اور یہ سٹیج فارمنگ سٹیج میں ان سوالات کا جواب دے کے کہ کس طرح کی سکلز، انفارمیشن، ہمیں بیک گراؤنڈ اور ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوگی اس ٹیم کو فارم کرنے میں جو ہمارے آبجیکٹیوز کو پورا کرے. اس کا سٹرکچر کیا ہوگا، واٹ سٹرکچر، فارمیٹ، اسٹائل اینڈ اسکیجول ڈو وی پریفر فار آور میٹنگز. تو کون سا سٹرکچر، کون سی فارمیٹ ہم جو ہے اپنی ڈائریکشن کے اندر چیزیں ڈالیں جو ہمارے کام آئیں. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ دیکھیں سٹیج نمبر 2 جو ہم نے کہا تھا اسٹارمنگ سٹیج تھی، اس کے اندر پوزیشننگ، انفلوئنس، کانفلکٹ اور کمپلیشن کی بات ہم نے کی تھی. اس اسٹارمنگ کے اندر اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ what role do each of us prefer on a team, what are our strong and weak roles, which do we our or underuse. اس کے بعد what are our preferred styles of working and relating, how can these differences be used to complement each other and to sequence for more effective problem solving. What stresses each of us, how might our style change under pressure, what can we look for as a sign of stress, how can we give useful and acceptable feedback and support at these time, and about what are we most likely to disagree, what are our preferred mode of conflict and conflict resolution, how can we disagree constructively. So these are the things which we have to ask ourselves, which we have to ask someone who are going to build or form a team. This is the stage 2, which is storming stage, or in this stage we have to get the answer of these 3-4 questions. اس کے بعد سٹیج 3 آئے گی ڈیئر اسٹوڈینٹس، جس کے اندر نارمنگ ہوگا، آئیڈینٹیفائی کوہیژن، مانیٹر نارمز، جس میں واٹ کین وی ڈو ٹو انہانس دی آئیڈینٹی اینڈ کوہیسونیس آف دا ٹیم، ہاؤ کین وی کریٹ آور اون ٹیم کلچر، what norms do we bring for other team experiences, what norms would we like to explicitly include or avoid, or how can we ensure a team culture in which we can freely question and update restrictive norms. اور اس کے بعد how can we best اور 4th stage dear student اگر دیکھیں maintain high performance. اس کے اندر آپ نے اپنی پرفارمنگ فیز کے اندر جانا ہے اور ہائی پرفارمنس دینی، اور یہ پوچھنا کہ how can we best monitor and discuss our team processes so we can continue to develop and improve. تو یہ کوشچن ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس ان 4 سٹیجز کے. جب بھی ہم اپنی ٹیم فارم کر رہے ہوں گے، ان کا جوابات حاصل کرنے کے بعد سٹیج بائی سٹیج ہم آگے چلیں گے اور ٹیم اپنی فارم کریں گے. فار ویک 3 یور ٹیم ٹاسک از 2. تو یہ کچھ ٹاسک دیے ہوئے ہیں جس کو آپ پڑھیں گے اور اس کو آپ پورا کریں گے. اس کے بعد ریفلیکٹیو لرننگ سائیکل کے اندر آپ جائیں تو لرننگ سائیکل ہم نے دیا جس میں انٹرپریٹیشن، واٹ آر ریلیشن شپس اینڈ کنیکشنز، واٹ ڈو دی مین اور ریفلیکٹ، اپلیکیشن، پریڈکشن، واٹ ول ہیپن نیکسٹ، ایکسپیریمنٹ، واٹ کین وی ڈو ڈفرینٹلی، ریفلیکٹ آن واٹ ڈو یو نوٹس، واٹ ڈو یو ٹو کال، اور اس میں ٹاسک گول اور ٹاسک اوریجن اور انگیجمنٹ، ڈو اٹ. تو یہ ایک سائیکل کے تحت جناب آپ کی ریفلیکٹیو لرننگ سائیکل جو ہے وہ ہمیشہ چلے گا، جس کی مدد سے آپ چیزیں سیکھیں گے. ٹیم پروسیسنگ، ریفلیکشن آن انٹریکشنز اینڈ پروسیسز میں کیٹیگری کمیونیکیشن. فار ایگزامپل ڈسکرپشن کے اندر دیکھیں 1 people spoke more than other, member directed most communication,
to most frequent talker, topic change اور possibility interpretation and applications اور interventions. یہ وہ چیزیں جو ٹیم پروسیسنگ ریفلیکٹنگ انٹریکشنز کے جو پروسیسز ہوتے ہیں اس کی مدد سے آپ کیٹیگری یا ڈسکرپشن ہم نے دی ہیں کہ ایک شخص بولے گا، باقی سنیں گے، پھر وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اپنی باری کے اوپر اپنی ان پٹ دیں گے، پھر انٹرونشن کا آخر میں انکریج لیڈر ٹو بی گیٹ کیپر. تو وہ لیڈر کو ایز اے گیٹ کیپر کہ وہ ڈیل کریں گے، ڈسٹریبیوٹ لیڈر ٹو ادرس. اس کے بعد لیڈرشپ جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ سونپی جائے گی. لیڈر اٹینڈ لیٹ اینڈ امپاور ادرس ٹو بگن ورک. اس کے بعد ڈسکس انٹریکشنز اینڈ implication of styles. So these are the things which you have to focus during the team processing, which is interaction and processes sessions. اور اس کی مطابق ان 4 چیزوں کے مطابق آپ ایگزیکیوٹ کریں گے. یہ کنٹینیو ہے کمیونیکیشنز. تو یہ ڈسکرپشن، پاسبل انٹرپریٹیشن اینڈ امپلیکیشن اور انٹرونشنز ہیں. اور اس کے بعد لرننگ آرگنائزیشن ریفلیکٹیو لرننگز آن آل 3 لیولز، انڈیویجولز، ٹیم، آرگنائزیشن. تو یہ سائیکل جو ہے آرگنائزیشنل سائیکل، لیڈرشپ پوزیشن اور ٹیم سائیکل ود ان آرگنائزیشنل سائیکل اور انڈیویجول سائیکل ود ان ٹیم سائیکل. تو دیز آر دا تھنگ یو ہیو ٹو فوکس ان لرننگ آرگنائزیشن ریفلیکٹیو لرننگ آن آل 3 لیولز، انڈیویجول، ٹیم اینڈ آرگنائزیشن. ظاہر ہے جب بھی آپ کام کریں گے انڈیویجول حیثیت سے، ٹیم کے اندر اور آرگنائزیشن کے اندر، تو یہ تینوں آپ کی پرسنل کیپیبلٹیز، آپ کی ٹیم کی کیپیبلٹیز مل کے جو پروڈکٹیوٹی لائیں گی وہ ایک آرگنائزیشن کو جو ہے وہ اس سائیکل کے ذریعے فائدہ پہنچائیں گی. ٹیم ریفلیکشن کو اگر ہم دیکھیں ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ اسٹے، what did we do that worked well for us and we should continue. Stop, what did we do that got into our way and we should discontinue. Start, جو stay کرنا ہے، stay میں آپ نے what did we do that worked well for us and we should continue. ایسے تمام کام جو ہماری بہتری کی طرف جائیں، بہتر طریقے سے ہم کر سکیں، ان کو ہم کنٹینیو کریں. ان تمام کاموں کو ہم روک دیں to got in our way، جو ہمارا راستہ روکیں. and we should discontinue، ہمیں اس کو discontinue. اور start کیا کرنا ہے، what didn't we do that would make us more effective and we should start. ان میں وہ تمام چیزیں اسٹارٹ کرنی ہیں. ٹیم ریفلیکشن جو کہ ٹیم کو ہم نے جو ریفلیکٹ کرنا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو موٹیویٹ کریں، جن کی ضرورت سمجھی جائے اور افیکٹونیس کی طرف جائیں، اس کے اسٹارٹ کو ہم کریں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ بیسیکلی یہ میسج تھا جو دیا گیا، جس میں ٹیم ریفلیکشن تھا کہ جس میں آپ ٹیم میں رہنے کے لیے، اسٹے کرنے کے لیے اور ٹیم کی پروڈکٹیوٹی کے لیے آپ اس کو ضروری سمجھیں. لائف لرننگ سائیکل جو ہے ریفلیکٹنگ لرننگ آن آل 3 لیولز، انڈیویجول، ٹیمز اینڈ آرگنائزیشن. تو دیز آر دا تھنگ وچ وی ہیو ٹو فوکس دیز تھنگ ٹو کیپ ان مائنڈ دیز کانسیپٹ which is team building, team processes and team effectiveness. تو یہ ڈیئر اسٹوڈینٹس ہمارے وہ لیکچرز تھے جو ہم نے دیے، اور ان لیکچرز کی مدد سے ہم نے زیادہ سے زیادہ کام کو سیکھا اور دیکھا کہ کس طرح ٹیم جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرتی ہے، انڈیویجولس کی کیا رسپانسبلٹیز آتی ہیں، کس طرح ایک انڈیویجول جو ہے وہ اپنی ٹیم بلڈنگ پروسیس میں جاتا ہے اور پھر وہ آرگنائزیشن کے لیے ایک افیکٹو وے میں جو ہے وہ اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے. تو یہ ہمارے ڈیئر اسٹوڈینٹس وہ تمام ایسپیکٹس تھے جو ہم نے 2 لیکچرز کے اوپر اس کو ایکسٹینڈ کیا، جس میں 13 اور 14 نمبر لیکچر تھا. بیسیکلی اس ضرورت کو سمجھا گیا، اس ضرورت کے احساس کو سمجھا گیا کہ ٹیم بلڈنگ کا پروسیس جو ہے وہ انتہائی ناگزیر ہے، اور اس وقت تک یہ ناگزیر ہے جب تک کہ ہم اس کی صحیح روح کے مطابق ٹیم کے بلڈنگ کے پروسیس کو پورا نہ کر سکیں. اسی لیے 2 لیکچرز کے اوپر اس کو ہم نے رکھا تاکہ آپ کو ٹیم کے بارے میں، گروپ کے بارے میں، انڈیویجول کے بارے میں بہتر سے بہتر استعداد کار حاصل ہو، اور اس استعداد کار کی مدد سے آپ ٹیم بلڈنگ پروسیس اور ٹیم کی ایز اے گروپ، ایز اے ٹیم ممبر کی حیثیت سے جو کنٹریبیوٹ کر سکیں، وہ بہتر سے بہتر پازیٹیو سے پازیٹیو اور مثبت جو ہے اپروچ کے ساتھ آپ لے کے جائیں.
ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب آپ سے یہ ہم سوال اگر کریں کہ اب آپ کو اگر موقع ملے آپ اپنی ایک ٹیم کو کس طرح بنائیں گے یا کیا سجیسٹ کریں گے، اس میں کون کون سی ایسی چیزیں اپنی ان پٹ ڈالیں گے جو ٹیم بلڈنگ پروسیس کے اندر آپ کو کرے، تو ایک اسائنمنٹ کے طور پر آپ نے جو 4 سٹیجز پڑھی جس میں آپ نے فارمنگ سٹیج، نارمنگ سٹیج، سٹارمنگ سٹیج اور پرفارمنگ سٹیج آتی ہے، ان 4 سٹیجز کو سامنے رکھ کر جب ٹیم بلڈنگ کے پروسیس میں جائیں گے تو کس طرح آپ کا ڈیزائن کیا ہوگا اور آپ کس طرح اس اپنی ٹیم کی ایگزیکیوشن میں جائیں گے۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ جو کانسیپٹ آپ نے ان 2 لیکچرز میں سیکھے، ان 2 لیکچرز میں یہ کانسیپٹ جو ہیں وہ آپ کو بہتر طریقے سے معاونت کریں گے اور وہ معاونت آپ کے آگے کام آئے گی اور آپ ہمیشہ مجھے پوری امید ہے کہ کامیاب رہیں گے اپنی آرگنائزیشن میں اس ٹیم بلڈنگ اور ٹیم ورک ٹیم کے کانسیپٹ کو جو ہے بہتر طریقے کے ساتھ عملی جامہ پہنچائیں گے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ نے یہ لیکچر جو ہے بہت اچھے طریقے کے ساتھ سنا ہوگا، اس کو ریویو کیا ہوگا، اس کے جو پوائنٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، اسپیشلی خاص طور پہ جو کی ٹرمز یوز ہوئیں جو کہ ہم نے ایلیبوریٹ کی، اور اگر وہ کی ٹرمز کہیں آپ کو کسی وجہ سے سمجھ نہ آئی ہوں یا ہم بہتر طریقے سے ایکسپلین نہ کر پائے ہوں تو ایک دفعہ پھر اس کو ذرا لیکچر کو سن کے اس کو ریوائز کر لیجئے گا، تاکہ کیونکہ یہ وہ کی ٹرمز ہیں جو آپ کو ورک پلیس کے اوپر دوسروں سے ممتاز کریں گی، اور ان کی صحیح انٹرپریٹیشن جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ آپ کو ایک بہترین جو ہے وہ منفرد مقام دیں گی، جس کی وجہ سے آپ بہتر ٹیم لیڈر کے طور کے اوپر سامنے آ سکتے ہیں۔ اور ان تمام لرننگ سائیکلز کو، لرننگ کے ایسے کانسیپٹس کو جو ہم نے اسپیشلی اس لیکچر میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، وہ آپ نے اڈاپٹ کرنے ہیں، ان کی اڈاپٹیشن جو ہے وہ آپ کو بہتر معاونت کرے گی۔ اور اس کے بعد لاسٹ سلائیڈ میں جس میں ٹیم ریفلیکشن میں جو چیزیں آپ کو ٹیم میں سٹے کرنی ہیں، جو چیزیں روکنی ہیں اور جو سٹارٹ کرنی ہیں، اس کو آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ جو سٹے کرنے کے لیے what did we do that worked well for us and we should continue، وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے بہتر کام کریں، وہ تمام چیزیں جو ہمارے بہتر استعداد کو بڑھائیں اور وہ ہمیں شروع رکھنی چاہیے، اس میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے، سٹے کرنا چاہیے اس بیہیویئر کے اندر، اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں ہمیں روکنی ہیں یعنی سٹاپ کرنا ہے ٹیم ریفلیکشن میں۔ what did we do that got in our way and we should discontinue، اس کے بعد سٹارٹ جو آپ نے لینا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس، what didn't we do that would make us more effective and we should start، اور جو مور افیکٹو ہوں، جو ہمیں زیادہ جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں اور زیادہ جو ہے ہماری معاونت کریں، ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا اور اس بہتر طریقے کے ساتھ چلنا، وہ ہماری ضرورت کو پورا کریں۔ تو یہ تھے آج کے کانسیپٹ ڈیئر اسٹوڈینٹس جو ٹیم کے بارے میں تھے، اور ٹیم ایک اچھی ٹیم اور ایک بری ٹیم میں کیا فرق ہے، دونوں جو فرق ہیں ان کو کس طرح ایلیبوریٹ کیے جائے، کس طرح ایک ٹیم لیڈر پوری ٹیم کی جو ہے وہ بربادی کا باعث بھی بن سکتا ہے، جیسے میں نے ایک تصویر آپ کو دکھائی، اور اسی طرح ایک بہتر اینڈ افیکٹو ٹیم اور گروپ جو ہے، ایک اچھی ٹیم جو ہے کس طرح سب کی جو ہے ریسورسز کا باعث بنتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ کا اور ہمارا یہ ساتھ آگے مزید جو ہے وہ خوشگوار اور بہتر ماحول کے زیر اثر رہ کر ہم اپنی تعلیمی استعداد کو بڑھائیں گے، اور آپ بھرپور طریقے کے ساتھ اور پوری نیت کے ساتھ اپنے حصول علم کی اس جو آپ کی خواہش ہے اس کو پورا کریں گے، اور اپنی عملی زندگی کو ان کانسیپٹ کے ذریعے جو ہے وہ مزین کریں گے تاکہ یہ کانسیپٹ آپ کی معاونت حاصل کر سکیں۔ آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد اگلے لیکچر تک آپ سے اجازت چاہتا ہے، جو کہ ہمارا لیکچر نمبر 15 ہوگا، آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور آپ نیک خواہشات آپ کے مستقبل کے لیے رکھتے ہوئے آپ سے ایک دفعہ پھر اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔